ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ شادی کی بات ہو رہی ہے, رشتے کی بات ہو رہی ہے, نبھا کی بات ہو رہی ہے, اور ان ساری باتوں سے جو جڑے مسائل ہیں ان کی آج ہم ہمارے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. شادی ایک بہت ہی پیارا, ایک بہت ہی خوبصورت بندھن ہے, دو زندگیوں کے ملنے, دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے. لیکن ہم نے شادی کا جو یہ فرض ہے اس کو ہم نے اتنا کمپلیکس کر دیا ہے ہمارے ہاں کہ شادی ہی نہیں ہو پا رہی ہے, یا ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے. اگر ہم ایک شادی کے چلے فنکشن کی ہی صرف بات کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے, جس کی میرے خیال سے شاید ایک مثال کسی اور شاید آپ کو جگہ پر ملتی ہو. شادی پہ لڑکی کی ماں کو سونے کا سیٹ چاہیے, بہن کو چوڑیاں چاہیے, لڑکے کو گھڑی چاہیے, ایک انگوٹھی چاہیے, ساتھ میں دیگر چیزیں. پھر جب لڑکی گھر جائے گی تو بڑی بھابھی کے لیے, چھوٹی بھابھی کے لیے, چاچی کے لیے, پھپھی کے لیے جوڑے چاہیے, اور پھر دودھ پلائی, جوتا چھپائی, یہ سب رسمیں. آئی ایم گلیڈ کہ ایک وقت وہ تھا, مجھے یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے اور بری دکھانے کا اور جہیز مطلب ٹیچیکس باقاعدہ کھلتے تھے. ابھی بھی شاید وہ موویز موجود ہیں جہاں پر جوڑے ایسے کر کے کیمراز میں دکھائے جاتے تھے, 20-25 جتنے بھی ہوتے تھے, اور پھر ایک کامنٹری چلتی تھی ان کے اوپر. اتنی بات ہوئی, اب ہم اس سے ایک سٹیپ ذرا پیچھے تھوڑا سا جا چکے ہیں, لیکن ہو وہی کچھ رہا ہے, سیم ہو رہا ہے, وہ بند کمرے میں اب ہو رہا ہے. بات فرق صرف یہ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. لیکن ہم بریک میں بڑی بات کرے تھے آن لائٹر وے کہ یہ ساری رسومات بھی خواتین کی بنائی ہے. مطلب کہ کبھی ہم نے کسی سالے کو نہیں سنا کہ دودھ پلائی ملتی ہے, سالیوں کو دودھ پلائی ملتی ہے. جوتا چھپانے کی رسم بھی سالیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. پھر گھر میں جتنے تحفے تحائف جا رہے ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ خواتین ناراض ہو جاتی ہیں کہ بھئی میرے لیے اتنے تولے کا آ گیا یا اتنی چیز کم آ گئی. تو یہ کمپیریزن بھی خواتین شادی کے بعد کر رہی ہوتی ہیں. بالکل, جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم میرٹل کانفلکٹس یا شادیاں نہیں ہوتی یا لیٹ میرجز یا ہو کے جو ٹوٹتی ہیں, تو ڈیو اپالوجی اگر میں اس کو آبجیکٹیولی دیکھوں اور نیوٹرلی دیکھوں ان بائسڈ ہو کر, تو 80 to 90% پرابلمس جو ان ساری کیٹیگریز ادھر بیفور میرجز, ڈیورنگ میرجز اینڈ آفٹر میرجز جو آتی ہیں, سیفلی سیئنگ کہ 80 to 90% جو ہوتی ہیں دیٹ کمز فرام دی ویمن سائڈ, وہ عورتوں کی سائڈ پہ آتی ہے. چاہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کیا کیا چاہیے, لڑکی کیسی ہونی چاہیے یا لڑکا کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی لڑکا کیسا ہونا چاہیے, وہ بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے عورت سے آ رہی ہے. یا پھر ڈیورنگ جو ہو رہا ہے تو کون سی سیریمنی ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, کیا مل رہا ہے, کیا نہیں مل رہا ہے. جو آپ نے کہا سیٹ نارمز, گھڑی ابھی بھی پڑتی ہے, جو نندوں کو اور ساس کو جو سونے کا سیٹ اور یہ جو ہے وہ ابھی بھی مل رہا ہے, چاہے وہ ہڈن سب کے سامنے نہیں پہنا رہے, لیکن بیک دا اسٹیج جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر یا بعد میں بھی کہ اگر لڑکی جا رہی ہے کیا صبح ناشتہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یا بعد میں اس کو, اور پھر باقاعدہ پوری فیملی کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی لڑکے والوں نے لڑکی کو یہ دیا اور لڑکی والوں نے لڑکے کو یہ دیا, باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. ان سب چیزوں سے کیا شادی چل سکتی ہے؟ آپ کے رشتہ دار ایک دن بات کریں گے, 2 دن بات کریں گے, ہفتہ بات کریں گے, کیا سال میں کبھی آپ کو ملنا پڑ گیا تو تب بات کریں گے, لیکن آپ کتنی سارے مقروض ہونے سے آپ بچ جائیں گے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ ڈاکٹر عارف آپ بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ ساری جو رسومات ہیں, میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے ڈاکٹر عارف سے بھی بات کرنی ہے کیونکہ اسی بات سے یہ چیز ریلیٹ کری ہے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہمارے پرانے پروگرامز میں بھی, یا جو آج بھی بات ہو رہی ہے, اینڈ آئی ایگری کہ خواتین ہی یہ رسومات ہمیں کرتی ہوئی یا دینا دلانا کرتے ہوئے ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں یا آگے بڑھ چڑھ کر دکھائی دیتی ہیں. جہیز کی بھی بات ہوتی ہے تو خواتین ہی جہیز کی بات بلنٹلی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں, لیکن کیا وہ مرد وہاں پہ اتنا ڈومینیٹنگ ہو کے منع نہیں کر سکتا جہاں پر پورے گھر پر ایک حکمرانی جہاں پر مرد کی ہوتی ہے, جب جہیز کی یا لین دین کی بات آ جاتی ہے تو پھر مرد اتنا بے بس کیوں ہو جاتا ہے؟ جی میڈم تھینک یو. ایک تو میں یہ کلیئر کروں کہ میں نے اتنی پچھلی ڈبیٹ میں اس لیے حصہ نہیں لیا کہ میں تمام باتیں ہر بندے کو پتہ ہیں, تو میں نے کہا میں اس میں کیا بولوں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے کی ہے, ایک علیحدہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ ماں کے یہ حقوق ہیں, ہم یہ نہیں بتاتے بیوی کے کیا حقوق ہیں, ہم یہ نہیں بتاتے ہم سے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہاں پر آ کر ماں ایموشنل بلیک میل کرتی ہے آپ کے گھر شوہر کو, بیٹے کو بھی اور شوہر کو بھی وہ اسے بلیک میل کرتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی, اب میرے بیٹے کی شادی بھی اگر میں اسے بھی برباد نہ کروں تو مزہ تو نہیں نہ آئے گا. یہ دل کی بات ہوتی ہے, یہ دل کی بات ہوتی ہے نہ ایسے نہ کہ کیا سچ نہیں بولنا چاہیے. گھر میں پہلی لڑائی جو ہے ساس اور بہو کی وہ ہوتی ہے کچن میں حاکمیت کے اوپر کہ تم نے گلاس یہاں پر کیوں رکھا, یہاں پر کیوں رکھا. کچن کی حاکمیت جو ہے وہ لڑکے کا گھر تباہ کرتی ہے.
उसे सेपरेट किचन नहीं लेके देना, वो स्लेव बन के रहे तो ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे, दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने बहुत सारी बातें कर ली, 2 बातें हमने मिस कर दी उसमें, लेट शादी के चक्कर में। हम लड़की की शादी लेट क्यों करते हैं? हम कहते हैं पहले ये आला तालीम हासिल कर ले, खुद को तैयार कर ले, किस मानों में? अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि कल खुदा ना खास्ता अगर शादी ना निभी तो ये अपना बोझ खुद उठा सके। हम कई साल लड़की को घर बसाने की नहीं, तलाक होने के बाद की ट्रेनिंग देते हैं। आप अपनी अप्रोच तो देखो बीवियों, ये बंदो आप कर क्या रहे हैं? आप लड़की के 10 साल इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि लड़की तलाक के बाद कैसे रहेगी, आप उसे घर बसाने की तरबियत करें, शादी जल्दी करें उसकी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये इस तरीके से आपको बांध देता है कि आप 25-26 साल से पहले एजुकेशन से ही फारिग नहीं होते, सेटलमेंट के बाद की बात है, इससे आपको बाईपास करना पड़ेगा। फिर वापस आ रहा हूँ रसूमात की तरफ ही, कि जो ख्वातीन की तरफ से होती है, मर्द क्यों चुप रहता है? अब मर्द ये देखता है कि लड़की को देखने के लिए मर्द नहीं गया था, मर्द ड्राइंग रूम में बैठा था, बहनें और मां अंदर जाके देख कर आई थी, इन्हें ही पता होगा कि क्या है, वो उनके फैसलों पे चल रहा होता है क्योंकि देखा उन्होंने होता है, उसके सामने क्लियर पिक्चर नहीं होती। फिर वो बताती हैं उसे कि तुमने क्या करना है, क्या करना है। अगर वो इनकार करे तो फिर ये है कि मैं नाराज हूं और तुमने माँ को नाराज कर दिया, तुमने बीवी को नाराज कर दिया। अब वो फंस जाता है वहां पे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मर्दों को यहाँ पर बैठकर ये फैसला करना चाहिए कि हमें अपना घर बसाना है। हम बीवी अपने लिए ला रहे हैं या अपनी माँ के लिए ला रहे हैं? मैं बीवी अपने लिए ला रहा हूँ कि अपनी बहन के लिए ला रहा हूँ? हमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि मैं बहुत देर चुप रहा हूँ ना, तो मैं सारे पॉइंट एक दफा बयान कर देना चाहता हूँ। आपने रेशो की बात की, ख्वातीन की आधी बात होगी, मैं आधी ऐड करना चाहूंगा कि 52 से 55% ख्वातीन है। उसके बाद जो हमारी मैरिज काउंसलर बैठी हैं, ये मेरी बात को सेकंड करेंगी कि सेकंड मैरिज में 90% मर्द शादी करते हैं, औरत नहीं करती। अगर तलाक हो गई है, लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई है, तो मर्द शादी कर लेगा, औरत शादी नहीं करेगी। अगर वो भी 10% आप ऐड कर लें तो 55 प्लस 10% 65। अब 65 ऐसी ख्वातीन मौजूद है जिन्होंने शादी करनी है और 35 आपके पास मेल मौजूद हैं। 35 ने 35 के साथ जब शादी करनी, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे वो उन्होंने कर ली। अब बाकी 30% कहां जाएंगी, इसका कौन सोचेगा? इसमें सबसे बड़ी रुकावट आप 3 है। जी, दूसरी शादी की इजाजत नहीं देते आप लोगों को। हमें डायरेक्टली हमें 3 ना कहीं, आप कह रहे हैं कि वो खवातीन है जो घर पे बैठी हुई है। मेरे ख्याल से आपने सब कुछ मिक्स कर दिया। हमने बहुत फर्क हो सकता है, इनमें भी बहुत फर्क हो सकता है। लेकिन आप समझ की बात आपने पर्सनल ले लिया। आना क्लियर करना जरूरी होता है भाई। एक बात कहना चाहूंगी, लेट मी फिनिश प्लीज। ऑन अ लाइटर नोट, आपकी बीवी भी एडेड है जो आपको दूसरी शादी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो यही होता है शादी वाले घर में बाद में। अच्छा, लेट मी फिनिश प्लीज। तो आप दोनों से मुराद ये है कि मतलब हमारी फीमेल साइड जो है, अच्छा हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उसमें सब कुछ ठीक। अब मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा 1 बेटा है। इसी रेशो से अगर आप देख लें कि एक बेटे को एक लड़की मिल गई, एक लड़की को एक लड़का मिल गया, दूसरी बेटी के लिए मुझे कंप्रोमाइज करना चाहिए या नहीं, या मैं किसी का हक लेके आऊंगा? मैं अपनी तरफ से स्टार्ट कर लेता हूँ ना, मैं अपने से स्टार्ट नहीं करता, अपने बेटे से करता हूँ, अपनी बेटी से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो अब मुझे बताइए, जब मैं अपने स्टैंडर्ड्स को ऐसे रखूंगा, मैं दूसरी शादी को कंडेम करूंगा, तो फिर उसके बाद मैं हत्ता कि उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता हूँ ये कह के, मैं दूसरी शादी का मजाक उड़ाता हूँ, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाता हूँ। अगर रसूल का, ये मेरे साथ मजहबी स्कॉलर बैठे हैं, हम कहते हैं निकाह मिन सुन्नती। मेरा एक सवाल है इनसे, आपसे एक शादी हर रिलीजन में है कि नहीं? जी, यहूदियत में, ईसाइयत में, हिंदू मत में, तो फिर अन निकाह मिन सुन्नती क्यों? एक से जायद है तो निकाह सुन्नत है आपका। रसूल पाक की सुन्नत देखें, सहाबा कराम की उसकी फॉलोशिप देखें, वो क्या है? एक से जायद, इस सूरत में वो सुन्नत है। मेरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है। हम ख्वातीन को, मर्दों को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, वरना वो ख्वातीन जो 30% रह गई हैं आपके बकौल, क्योंकि साइकोलॉजी को डील कर रही हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रही हैं। आप मैरिज काउंसलर हैं, आप उन मसाइल को देख रही हैं और मैं माशरे में बढ़ते हुए गुनाह को देख रहा हूँ। Exactly, जो मैंने अच्छा सामा साहब, ये भी एक बात है कि घर में अगर हमने बड़ा एक तो ये डिफरेंशिएट किया होता है ना कि भाई घर में अगर जवान बेटा है, जब तक बेटी की शादी नहीं होगी बेटा शादी नहीं करेगा, या बड़ी बहन की शादी नहीं होगी और छोटी बहन के रिश्ते आ रहे हैं तो भाई छोटी बहन की शादी नहीं होगी। और इसमें जहाँ पे अगर बड़ी का रिश्ता नहीं आ रहा है तो हम छोटी को भी उसी एज पर लेकर जाते जा रहे हैं। एक तो ये मसला है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लड़का लड़की की शादी में फैसले कोई और बैठ के कर रहे होते हैं, क्या उन दोनों का हक नहीं बनता कि वो फर्स्ट मीटिंग में मुलाकात करें? शरई अहकामात क्या हैं? देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल और काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होगी, मैं थोड़े से टाइम में सम अप कर देता हूँ। पहली तो बात यह है कि दीन इस्लाम ने इजाज़त दी है लड़के को भी और लड़की को भी पसंद की शादी की। एक लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु के पास आई आके अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप ऐसे मर्द से मेरी शादी करना चाहता है जो मेरा कज़न है, चाचा का बेटा है, लेकिन वो तलीम में मेरे बराबर नहीं है और स्टेटस में मेरे बराबर नहीं है, क्या आप ये इजाज़त
دیتے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اس نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں آئی تھی کہ عورت کو آپ نے حقوق دیے ہیں, میں شادی کر لوں گا, میرے باپ نے آرڈر کر دیا. لیکن بات یہ کہ امت کو مسئلہ سمجھا دیا کہ بیٹی کو بھی جو ہے وہ حق دیا گیا, لڑکی کو بھی. اسی لیے تو کہا نا کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے, متعلقہ ہے, یہ بڑی عمر کی ہے, کیونکہ وہ میچور ہو چکی ہوتی ہے, اسے زندگی کے معاملات دیکھ چکی ہوتی ہے وہ. تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اپنے بول کے مطلب بریلنٹلی جو ہے بولے, اونچی بولے کہ مجھے پسند ہے نہیں پسند, کھلے انداز میں کہ. لیکن کنواری بچی کے لیے کیا, کیونکہ حیا والی ہوتی ہے, پاکیزہ, وہ جو لیکن پھر وہاں پہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا نہیں آتا. اگر انکار کیا جاتا ہے, ماں باپ اس طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں. جو بات جو ہے آپ نے حق دے دیا, اسلام نے جو حق دیا ہے. دیکھیں ماں باپ جب دین کے ساتھ نافرمانی کا حکم دے تب آپ نے ان سے اگینسٹ جانا ہے. لیکن اگر ایک بات ہے کہ باپ اولاد کو حق دے دیا دین نے, تو والدین کون ہوتے ہیں اس حق کو چھیننے والے؟ ہر انسان کا حق دین ہے, اس کو دیا. یعنی کہ وہاں پر نافرمانی نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. اگر ماں ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے, بالکل نہیں ہوگی, باپ اگر کہہ رہا ہے, ہمیں اسلام کو ایز اے اسلام تو اولاد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی وہاں پر مرضی رکھے اور انکار کر دے. بالکل کر سکتے ہیں انکار, بالکل. لیکن ادب کے دائرے میں یہ نہ ہو کہ والدین کی گستاخی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے دوسری شادی کے حوالے سے, بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ ایسے آ رہے ہیں کہ میں نے ابھی بریک میں بات کی کہ جب اسلام کے دور, مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, صحابہ کا دور تھا, جنگیں ہوتی تھیں, اس کے اندر صحابہ شہید ہو جاتے تھے, ان کی جو بیوہ ہوتی تھی ان کے ساتھ دوسرے صحابہ شادی کر لیتے تھے. اسی طرح آج کے دور کے اندر ہم نے دوسری شادی کی بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے کنواری لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں. وہ جو بیچاری متعلقہ بیٹھی ہے, بیوہ بیٹھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مثال دی ہے, اسوہ دی ہے, اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین سے بھی شادی کی ہے جو بیوہ تھی, آپ نے اسے شادی کر کے میسج دیا, اسوہ دیا ہے. اب جو آپ ریشو کی بات کر رہی ہیں تو صرف پاکستان کی ریشو ہے نا. آپ ادھر چلے جو رشین سٹیٹ جو آزاد ہوئی ہیں, وہاں پہ تو ریشو یہ ہے 25% مرد ہیں, 75% خواتین ہیں. وہاں پہ کیا کہیں گے, جن خواتین کی شادی تو ہوگی 25% کے ساتھ, باقی 50% کدھر جائیں گی, ان کے لیے شادی کے لیے کیا احکامات ہیں. بات یہ میں بریک پہ چونکہ جانا ہے, مجھے ایک ون لائنر کوسچن آپ سے پوچھنا ہے. اہل کتاب والے جتنے بھی ہیں, ہم شادی کر سکتے ہیں وہاں پر, کر سکتے ہیں, پھر ہم اپنی ذات پات یا رنگ نسل سے باہر نکل کر شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پر بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کیا, اور اتنی خوبصورت بات کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان باتوں کو فراموش کر کے رنگ, نسل اور ذات پات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اور شادی محض ہم لوگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم کاسٹ کے بارے میں پوچھنا پسند کرتے ہیں اور ہم اپنی ہی کاسٹ میں یا اپنی ہی ذات میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں. بریک سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ جب اہل کتاب میں شادی کرنا جائز ہے تو پھر رنگ نسل کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں بڑی آپ نے زبردست بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارک ہے کہ جب آپ کو رشتہ بھیجے, اس میں دین بھی موجود ہو, اخلاق بھی موجود ہو, اس کے بعد اگر آپ کسی اور بیس کے اوپر سے انکار کر دیتے ہیں تو حدیث میں مبارک کے جو آخری الفاظ ہیں, تو پھر اس سے دنیا کے اندر زمین کے فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا. یہ فتنہ فساد ہی ہے نا کہ ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, طلاق ہو رہی ہے, ہر گھر میں خلا ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو معیار جو ہے وہ دین اور اخلاق کو نہیں بنایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کرنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جائیں فلاں صحابی گھر جائیں اور جا کر رشتہ لیں. آپ نے ان کو سونا دیا حق مہر کے لیے, جائیں ان کو جا کے پیغام دیں. اب جس کے گھر گئے ہیں اس کی بیٹی, مطلب وہ حضرت بلال کالے ہیں رنگت کے لحاظ سے, لیکن آپ اپنے جو ہے مطلب آپ کی ذات مطلب وہ ایسی تھی کہ صحابی بھی تھے, لیکن جس گھر جا رہے ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں, عرب کے رہنے والے لوگ ہیں اور سردار لوگ ہیں. ان کے گھر جا کے رشتہ لے رہے ہیں, انہوں نے رشتہ دے دیا, کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا تو رشتہ قبول کر لیا. وہاں پہ ذات پات نہیں دیکھی گی. بات جو ہے حسب و نسب کی, حسب و نسب تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا خون کیا ہے, آپ کس لڑی سے ہیں, اس کو دیکھا جاتا ہے. اور دوسری بات جو ہے آپ یہ عرض کہہ رہی تھی کہ اہل کتاب کی بات بھی, اہل کتاب میں تب شادی کرنے کی اجازت ہے جب آپ کے ہاں خواتین ختم ہو گئی ہیں. وہ تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں خواتین موجود ہیں پھر آپ باہر جا رہے ہیں, وہ بہت مائنر کیسز میں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ چونکہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں برادری میں اور ذات میں ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس آج ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے, اسلام سے جتنا پریکٹیکلی دور ہوتے جائیں گے, ہمارے مسائل بنتے جائیں گے. اسامہ صاحب یہ زیادتی ہے نا کہ اگر ایک بہت اچھا رشتہ ہے لڑکی کا یا لڑکے کا
اور ہم وہاں پہ شادی نہ کریں محض اس لیے کہ وہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے. لیکن زیادتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ دین اور اخلاق کے علاوہ کسی اور چیز میں ریجیکٹ کریں تو پھر فتنہ فساد برپا ہوگا. آج یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں دوسری بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ رسومات کی بات خاص طور پہ, آج میں نے ایک آواز عرض کرنی تھی یہاں پہ کہ ہم نے جو شادی کا سسٹم شروع کیا نکاح کا, کہ بہت خوبصورت سسٹم ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کی اس کی جو ریت قائم ہوئی ہے, مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے. لیکن ہم نیک کام کے ساتھ شیطانی کام کیوں ایڈ کرتے ہیں کہ مسجد کا تقدس ہے, وہاں برائڈل فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, اب وہاں پہ بے پردہ ہو کے سر ننگا کر کے مسجد کا ایک تقدس ہے. وہ ایک ایکسٹرا ایونٹ بن گیا کہ پہلے مسجد میں نکاح ہوگا, باقی کے رسمیں جو بعد میں ہوئی. اتنی افسوسناک بات ہے, اتنی افسوسناک بات ہے کہ مساجد کی کمیٹیز ان کے پرمٹ جاری کرتی ہیں فیس لے کے, اور اس کے اندر پھر اجازت ہوتی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں مسجد کی پامالی کریں حرمت کی, اور جو مرضی دل میں آئے کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے وہاں پہ دلہا دلہن کے فوٹو شوٹ بھی جا رہا ہے. فحشات کا اظہار مجھے لگتا ہے کہ خواتین کی طرف سے کیا جاتا ہے. دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری شادی پہ رسومات ہم ادا کرتے ہیں دین کے مخالف, مطلب برات لے کے آئیں گے اپنی مرضی میں. دین میں اسلام میں برات کا کنسیپٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امہات المومنین خود جا کے علی کے گھر چھوڑ کے آئی تھی, اور شادی کے دن کھانے کی ذمہ داری, ولیمے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے, بیٹی والوں کی طرف نہیں ہے. ہم تو کہتے نہیں ہم 400 بندے کی برات لے کے آئیں گے, اگر نہیں آپ قبول کر سکتے رشتہ توڑ دیں. بات یہ ہے کہ جب رشتہ کن بیسس پر ٹوٹ رہا ہے جن سے اسلام نے منع کیا ہے, تو پھر ہم سر وہاں پہ کیوں دیتے ہیں جن سے ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں, مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے تھے ولیمے کی بات بھی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ساری رسومات ادا کی دین کے خلاف. جب بیٹی جانے لگی سر پہ قرآن پاک کر دو جی برکت ہو جائے گی, ساری چیزیں آپ نے دین کے مخالف کر دی اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کی مخالف کر دی, اور جب جانے کی بات قرآن سر پہ رکھ دیں. اور ایسا نہیں ہوتا. بات یہ کہ لیکن میں یہاں پر سوری آپ سے میں یہ کروں گی کہ اس کی پوری آپ رسپانسبلٹی عورت کو نہیں دے سکتے. بات یہ نہیں کر رہا عورت کی, ہمارے میں جنرلی بھی کہہ رہی ہوں, ہم پوری کانورسیشن میں ہمیں لگا کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی عورت پہ ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ میں مرد کو حصہ کرنا پڑے گا. میں وہیں پر کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہوں اسی بات میں. آئی اسٹل ریممبر کہ جب میرے نکاح کی بات ہوئی تو میں نے بولا کہ نہیں ہم مسجد میں جا کے فوٹو شوٹ کریں گے. اپنے میاں کو میں نے بولا, اور ہی سیڈ نہیں جانا. میں نے کہا کیوں, مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ مجھے سمجھا نہیں سکا کہ کیوں نہیں جانا. بٹ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس نے بولا کہ مسجد کا ایک ڈیکورم ہے, ایک احترام ہے, ایک ادب ہے جو ہم سپوائل نہیں کر سکتے وہاں پر. میں نے کہا ساری دنیا جاتی ہے, اس نے کہا ساری دنیا جاتی ہے تو جائے, لیکن ہم نہیں جائیں گے. اور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس واقعی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل ریلیجس اسکالرز کو بھی جو اپنے خطبات ہیں یہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے. ہمیں بھی نہیں پتا بہت سی چیزوں کا. اور نمبر 2 مردوں کو گھر کی ڈیسیژن میکنگ آنا پڑے گا. دین یہی کہتا ہے, دین نے یہی کہا نا کہ الرجال قوامون علی النساء. مرد کو کیوں حاوی کیا کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ عورت سے زیادہ پختہ اور مضبوط ہے, اور وہ کیونکہ وہ پیچھے ہٹ گیا. اچھا یہ بھی سائیکولوجیکلی مرد کا ایک ڈیفینسو میکنزم بن گیا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں تو گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتا. اچھا یہ ڈیفینسو میکنزم ہے سنس ہی تھنک رانگ, اور وہ کہتا ہے کہ ہی از مے بی ہی از ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ, تو وہ کہہ دیتا جی میں انٹرفیئر نہیں کرتا. گھر میں ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنا چاہتے, وائف اپر ہینڈ ہے تو وہی ڈیسیژن لے گی. ہم جو ہے نا اپنے میں پرابلم نہیں کریٹ کرنا چاہتے. I need to know کہ ایک خاتون کو جب بار بار ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اگر ان کا گھر چھوٹا ہے یا کرائے پر ہے یا وہ جہیز نہیں دے سکتے یا لڑکی کالی ہے یا ناٹی ہے, یہی چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال سے, تو اس لڑکی کی جو نفسیات ہے وہ کس حد تک متاثر. ڈاکٹر میں تھوڑا سا بات کر لوں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں LGS کی پڑھی ہوئی بچیاں کتنی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ بار بار لوگوں کے سامنے آتی ہے, ریجیکشن کا ایک عمل ہوتا ہے, تو اتنا فیڈ اپ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب کوئی فیملی جاتی ہے دیکھنے کے لیے LSC کا بچہ, یہ لمس کا پڑا ہوا بچہ, تو کہتا ہے جی وہ لیک آف کانفیڈنس ہے. حالانکہ میں اسے مل چکی ہوتی ہوں, مجھے پتا ہے بچی میں کتنا کانفیڈنس ہے, وہ کیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ ریجیکشن کے عمل سے گزری ہوتی ہے, وہ ایک ڈپریشن میں گئی ہوتی ہے, تو وہ ان کو اس طرح فیس نہیں کر پاتی. تو پلیز اس چیز پہ سب کو فوکس کرنا چاہیے. ڈائریکٹلی آ کے بہت سارے لوگ منہ پر بات کر دیتے ہیں, ارے ناک ایسی ہے, چھوٹی ہے, ٹیڑھی ہے, بال اتنے کیوں ہیں, بال لمبے چھوٹے کیوں ہیں, چل چال کیسی ہے, چائے پیش کرو سامنے, آپ کا ہاتھ کا رنگت میچ کی جاتی ہے,
دھوپ میں آپ کا ہاتھ لڑکی کا لائک دس, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ کا کمپلیکشن کیا ہے. دیکھیے آپ نے سائیکولوجیکلی نبیہ بات کی, تو میں ایکچولی آپ کو بتاؤں گی کہ یس یہ پھر سیلف بلیمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب کسی وجہ سے, اور جو میجر ہم نے وجوہات جو ڈسکس کی, نہیں شادی ہو پاتی, تو اس کے بعد پھر سیلف بلیمنگ زیادہ تر لڑکیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم ہی جو ہے وہ ہر چیز کا. پچھلے دنوں وہ جو جہیز کی ایک ویڈیو بھی, وہ بچی نے جو سوسائڈ کی, میں ریفرنس دیتی جاؤں, تو اس نے بھی جو ہے یہ اپنا کیا کہ جہیز کی ایک میجر ریزن تھی جس کی وجہ سے, اور وہ سیلف بلیمنگ پھر گلٹ اور گلٹ ڈپریشن میں. ایک بات میں ابھی اور بھی ایڈ کرنا یہاں پہ چاہوں گی, آپ نے عائشہ کی بات کی اور آپ نے سیلف بلیمنگ کی بات کی, یہ ایک دن کا عمل تو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, it's a whole process. اور اس سیلف بلیمنگ میں گلٹ میں پھر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی. ایون آپ نے کہا پڑھی لکھی بچیاں. ایک چیز اور ایڈ کروں گی جو آج کل معذرت کے ساتھ ہماری کچھ این جی اوز کی اور کچھ ایلیٹ کلاس نے شروع کر دی ہے. I have been receiving since quite some time the messages کہ جی یہ غریب خاندان ہے, اس کی بچی کی شادی کرنی ہے, تو جہیز کے لیے جو کنٹریبیوشن کریں. تو میں نے ان کو لکھا کہ میں تو جہیز کی فیور میں ہی نہیں ہوں. تو نہیں جی نہیں, دیکھیں بچی کا معاملہ ہے, بیچاری. میں نے کہا پہلے تو میں بیچارہ ورڈ نہیں ایڈ میری ڈکشنری میں. نمبر 2, یہ جو آپ نے ریجیکشن کا ورڈ کہا نا, میں اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو کہتی ہوں اپنی زندگی کی ڈکشنری کے اندر, اپنے مائنڈ کی ڈکشنری سے یہ ریجیکشن کا ورڈ نکال دیں. کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی کو ریجیکٹ کرنے کا, نہ عورت کو مرد, نہ مرد کو عورت کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مائنڈ میچ نہیں کرتا. اس کو آسان الفاظ میں آڈینس کے لیے کہوں گی کہ جیسے یہ دو پارٹنرز ہیں, یہ دو چیزیں ہیں, اگر وہ آ کے ساتھ ان کی وائبز میچ ہو جاتی ہیں, فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے, ویل اینڈ گڈ. سم ٹائمز وہ فریکوینسی میچ نہیں ہوتی, وہ چاہے گھر کے ریلیشن شپس ہیں, چاہے وہ ساس بہو ہے, چاہے وہ ہے, ایکسیپٹ کریں کہ وہ میچ نہیں. یا تو جب وہ میچ نہیں کریں گی ریپیل کریں گی, جب وہ میچ ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جائیں گی. تو یہ صرف کہنا ہے ریجیکشن نہیں ہوتی. اور پلیز یہ بھی میں آپ کو چیز, ہاں ریجیکشن وہ نہیں ہے, اس جسٹ کہ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی, وائبز میچ نہیں ہوئی, جس جو ہم بعد میں کہتے ہیں جی ڈیورس بھی. لیکن اگین ہر چیز کی ایک رینج ہے. یہ جو زیادہ تر ایکسپیکٹیشنز شروع میں بہت زیادہ, جو میں پھر کہہ رہی ہوں, اور خاص طور پر خواتین کی, مردوں کا حد سے زیادہ مداخلت نہ کرنا بھی جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. اور نمبر 3 میں یہ بتاؤں گی کہ جو بروکن میرجز ہیں بعد میں, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ حقوق کی آگاہی تو آ گئی ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے. چھوڑ دیے ہیں. یہ جو آج کل, چونکہ میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مارچ کا مہینہ ٹھیک ہے, وومن ڈے سیلیبریٹ کریں, میں بالکل نہیں کہہ رہی. اور میں تو بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے کچھ کہتے ہیں, میں کہتی ہوں تو مین ڈے ہونا چاہیے سیلیبریشن, بیکاز اور آدمیوں کے حقوق بھی مارے جا رہے ہیں. تو اس میں صرف یہ چیز کہوں گی کہ سم ٹائمز اوور کانفیڈنس بھی چیزوں کو خراب کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے حقوق ہیں اور فرائض بھی دیکھنے ہیں, دونوں چیزیں. اسامہ صاحب, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ بی بی فاطمہ کو جو ضرورت کی چند اشیاء دی گئیں, ہم اس کو یوز کر کے, ان چیزوں کو یوز کر کے, یا ان کی مثال سامنے رکھ کے ہم نے جہیز کا وہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ آج کی ضروریات کے مطابق تو یہ سامان یا یہ چیزیں بنتی ہیں. اسلامی روح سے میں جاننا چاہوں گی کہ پیرنٹس اپنی خوشی سے, یا اگر ان کی حیثیت ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے, وہ کیا کچھ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں یا دیا جا سکتا ہے؟ اسلامی روح کیا ہے؟ دیکھیں, میں یہاں پہ ایک بہت کلیئر کٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام پوری اجتماعیت کا بھی خیال کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک باپ جو ہے صاحب ثروت ہے, وہ اپنی بیٹی کو تحفے میں کچھ دینا چاہتا ہے, لیکن اس کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آیا اس معاشرے کے اندر, اس خاندان کے اندر دیگر بیٹیاں بھی موجود ہیں. ایسی چیز نہ دیں کہ دوسری بیٹی کو اس سے جو ہے احساس کمتری ہو, دل آزاری ہو, اس کا دل دکھے, اور دوسرے بھی اسے ڈیمانڈ کریں. اس چیز کا بھی خیال کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام نے جو اپنے پیرامیٹرز بتا دیے, کرائٹیریا بتا دیا, ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اور میں بڑی اہم یہاں بات کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی میاں اور بیوی کی, دیکھیں جب تک ہم اپنے حقوق و فرائض ادا کرتے رہیں گے, جو دین ہمارے ڈومینز اور پیرامیٹرز ہمارے کرائٹیریا طے کر دیا ہے, جب ہم ایک دوسرے کے اندر جب مداخلت کریں گے جا کے, تب ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہوگا. میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیوں کا نام ہے. جب ایک پہیا ادھر کھینچے گا, ایک پہیا ادھر کھینچے گا, تو زندگی صحیح ٹریک میں نہیں چل پائے گی. آڈینس کے لیے کلیریفائی کر دیں کہ مداخلت ان نیسیسریلی مداخلت, لیکن جہاں رائٹ مداخلت ہے وہاں
वहाँ पर करनी चाहिए अगर कोई गलत डिसीजन कर रहा हो तो। हकूक और फराइज की, हम हक की बात करें लेकिन फराइज भूल जाते हैं। जब सबसे पहले हमने अपने फराइज को अदा करना है, उसके बाद हक की बात की जाएगी। जब हम अपने फर्ज नहीं अदा करेंगे तो हक कैसे हमें दिया जाएगा? तो जो मैं बात ये कर रहे थे कि हमें जहेज के अंदर जो है, जो अगर आप तोहफे के तौर पे दे रहे हैं तो कम से कम इतना ख्याल जरूर रखें कि आप इतना ज्यादा हाई फाई कोई गिफ्ट ना दें कि दूसरा कोई देते हुए मतलब वो 100 बार सोचे कि इसने गिफ्ट के तौर पे तो क्या मुझे देना चाहिए? अगर मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमने बच्ची की, कोई गरीब खानदान है उसकी बच्ची की शादी करनी है, तो मैं उसके अंदर एक चीज अर्ज कर दूं, बहुत सारी जो एनजीओ ये काम कर रही हैं, सारे शहर की बच्चियां इकट्ठी करके वहां पे एक ग्रुप फोटो दी जा रही है। इससे बेहतर ये है आप जाके छुपके से उनको दे। क्या फिर भी छुपके जहेज के लिए देना जायज है? जहेज के लिए नहीं, शादी के लिए। कब शादी के लिए? जहेज नहीं, शादी के अखराजात के लिए, शादी के अखराजात के चंद जरूरी सामान जो है उसके लिए आप उसको तामुन करके इससे इतना दें कि इज्जत नफ्स भी उसकी मजबूत हो। डॉक्टर साहब, शादी हो गई और ठीक ठाक हो गई, अच्छे तरीके से होगी, लेकिन ये जो माँ बाप का रवैया है, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ कि वो बेटी का घर बसाने के लिए फिर इतने बेबस हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सारी जिंदगी देते रहते हैं ताकि बेटी का घर किसी तरह बस जाए। ये रवैया कैसा है? एक तो वो आदत डाल देते हैं उस लड़के को भी कि मुसलसल मुझे पीछे से देते रहेंगे, जिससे वो एक आदत डाल देते हैं अपनी बेटी की आसानी के लिए। अब बजाय इसके कि बेटी अपने स्किल्स से, अपनी महारत से, अपने अखलाक से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से ससुराल का घर जीते, ये उन्होंने ट्रेनिंग दी नहीं होती। अब वो उसकी कमी पूरी करने जाते हैं पैसे से। उन्हें पता है कि बदतमीज है, उन्हें पता है कि फोहड़ है, उन्हें पता है टीम बिल्डिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। वो कहते हैं पैसे दे के इन चीजों को संभाल लो। इसे हमें समझना चाहिए। ये रवैया गलत है। सायरा साहिबा को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी और पूछना ये चाहूंगी कि क्या क्या डिमांड्स आती हैं दोनों साइड से ज़्यादातर कि रंग ऐसा हो, कद काठ ऐसा हो, तालीम ऐसी हो, घर अपना हो, जो हमने पहले भी बात की थी। ज़्यादा डिमांड्स लड़के वाले करते हैं या लड़की वाले करते हैं? आई एम श्योर कि कोई इसके ऊपर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इन योर ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन बोथ साइड्स पे डिमांड्स आ रही हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि आपकी फिगर का भी आ रहा है, यानी खूबसूरती भी आ रही है, लड़की एजुकेटेड भी हो, घरेलू भी हो और अपने अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सके। झूठ कितना बोला जाता है दोनों साइड से? दोनों साइड से झूठ तो बोला जाता है, सीधी सी बात है। सिंपल इज दैट, थोड़ा बहुत होता है, शामिल होता है। कई दफा ऐसा भी होता है कि दोनों पार्टीज जो झूठ बोल रही हैं या बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अंदर से दोनों को पता है कि यार ये भी झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भाई रिश्ता तो हो जाए। ऐसा भी होता है, हमने ऐसा भी देखा है। ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि जहाँ पे बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है, आर्टिफिशियल हर चीज दिखाई जाती है। रेंट का घर होता है और शादी भी आर्टिफिशियल होती है, इवन रिलेटिव्स को भी शामिल नहीं किया जाता और बच्ची को ले जाते हैं जेस के साथ या जेवर के साथ, नेक्स्ट डे जेवर लेके चले गए, बच्ची को छोड़ दिया। ऐसे केसेस भी आते हैं और ये बड़े दुख की बात है। हमें इस चीज, हमें अपने मुआशरे की इस्लाह करनी है। डिमांड्स तो है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खूबसूरती पे तो बिल्कुल नहीं करना हमने। लड़कियां भी आजकल लड़कों की खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज। खूबसूरती का क्राइटेरिया डिफाइन क्या करते हैं? जी, हमें ऐश्वर्या राय चाहिए, हमें अब मुझे ये कहती हूँ, एक मैंने बनावे ऐश्वर्या राय चाहिए, अजरापा चाहिए, साथ नसरीन आपा चाहिए, ठीक है। एक मतलब कंप्लीट पैकेज चाहिए और हम इसमें से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को तैयार। डॉक्टर अमरीन साहिब, अब इस मसले का हल क्या निकलता है? कैसे हम अपने मुआशरे की या सोसाइटी की ग्रूमिंग की या तरबियत की, हमें डेफिनेटली ज़रूरत है। इस शो का निचोड़ तो यही निकला है, क्योंकि मसला तो है और सीरियस मसला है, लेकिन इसका कोई हल भी तो होगा ना। इसका मैं फिर ही कहूँगी, हम रूट कॉज से देखेंगे। तरबियत की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत डेफिशिएंट। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। एक होती है थोड़ी, एक होती है ज़्यादा और एक होती है एक्सट्रीम डेफिशिएंसी। हमारे यहाँ तरबियत की अब एक्सट्रीम डेफिशिएंसी आ गई है, जिसमें हमें पूरे मुआशरे को मिलकर, चाहे वो उलमा कराम है, चाहे वो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मैरिज कंसल्टेंट्स हैं, हम सबको मिलकर ये जो बुराई और ये जो ईवल फैल गया, हमारी जड़ों में चला गया, जिसकी वजह से हमारी जनरेशंस और मुझे डॉक्टर साहब ने एक वर्ड कहा कि गुलाम बन गए हम ज़हनी, इससे अब निकलना है। थैंक यू सो मच हमारे पैनल का कि आप लोगों ने टाइम निकाला आज की ट्रांसमिशन में। मैं यहाँ पर पेरेंट्स को ज़रूर खितर करना चाहूँगी कि जो बाप हैं, जो घर के जो मर्द हजरात हैं, जहाँ पर वो सारे दूसरे डिसीजंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं और घर के डिसीजंस ले रहे होते हैं, वहाँ पर इन मसाइल में भी अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर रखें, लाजमी रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Pakistan,